بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت تسلی کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کر چکے ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے ہوئے؟ مطلب دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو ایک آزمائش کی جگہ رکھی ہوئی ہے، اور اس آزمائش کے بعد جو کھرا ہوتا ہے اور جو کھوٹا ہوتا ہے وہ دونوں سامنے آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے انسان کی کمپیئرڈ ٹو آخرت، آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ مختصر سی زندگی ہے۔ ایک انسان بعض اوقات 100 سال بھی زندگی گزار لے، اور بہت کم ایسے ہیں جو 100 سال تک پہنچتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو 110 120 اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہیں۔ There are very less people who reach to the age of 100 or maybe more. There are some, but very less. But even if you did reach to the 100 or past the 100, that age is nothing compared to the age of the hereafter, which we as Muslims believe is everlasting. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت والی، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی، بعض اوقات اچانک ہی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس انسان کا سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے۔ اب کچھ دن ہی پہلے میرے ایک دوست جو پرتگال کے اندر رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجا۔ میں نے کھولا، میں نے سوچا کہ کافی عرصہ ہوا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی۔ دیکھا تو ان کے بھائی نے ٹیکسٹ میسج بھیجا ہوا تھا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں، چند سال ان سے بڑے ہیں اور تقریباً میری ہی عمر کے تھے، میرے سے ایک آدھ سال چھوٹے ہوں گے، وہ اچانک جو ہیں برضا الہی رخصت ہو گئے ہیں۔ میں نے وہ ٹیکسٹ جب پڑھا تو فوراً ان کو میسج بھی بھیجا، اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان کے والد صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ دن پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال لے کر گئے، اور اچانک وہاں جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور ادھر سے ان کی جو ہے جان نکل گئی، دنیا سے وہ رخصت ہو گئی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات، آپ کے سامنے بھی کچھ واقعات اس طرح آئے ہوں گے۔ There are thousands of stories like that, where somebody was perfectly fine some days previously, they felt ill, and within a day or two they've gone. Now I understand there's stories where the person has collapsed right on the moment. They weren't even ill, perfectly fine, all of a sudden had a heart attack and just gone. Fell down, had an accident, gone. A friend of mine, some time ago, fell backwards, their head hit on the floor, and straight away died on the spot. So for certain people, for many people in fact, it's all of a sudden we've gone. You could have a lavish, luxurious life, or it seems like it, but remember, we will never stay here for very long, forever, never ever. ایک نہ ایک وقت آتا ہے ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی جو زندگی ہے انسان کی، اس کے اندر
سمجھدار آدمی کو پتہ ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر وہ ختم، یا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے یا تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور وہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو انسان کو دے گا وہ بہت ہی بہتر۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ جس شخص کو بھی دیکھو، ہر شخص جس کے ساتھ میری اب تک ملاقات ہوئی ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہے، چاہے وہ ذاتی پریشانی ہو، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہو، چاہے وہ حالات کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ دوسروں کی وجہ سے پریشان ہو۔ کسی کی پریشانی بڑی ہوتی ہے، کسی کی پریشانی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر شخص کو اپنے طور پر آزماتے ضرور ہیں۔ Everybody is tested in their own way. Some people on a lesser degree than other people. But everybody that I have come across in my life, once I have gone deeper or understood them better, I have noticed that they are in some sort of a test from Allah, some sort of a tribulation, whether it's physical, whether it's mental, or whether it's spiritual. کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ دلی سکون ہو، چاہے ان کا جسمانی ہو، الا من رحم ربک۔ ہاں، بعض ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے سکون نصیب کیا ہوا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ Those are very very less، بہت تھوڑے ہیں۔ بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی سکون دیا ہے، اور وہ ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ ورنہ اس کے علاوہ ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے ایک شخص کو ظاہری شکل سے تو وہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن اس کی پریشانی آپ کو تو نہیں پتہ۔ وہ کتابوں میں حضرت شیخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وقت کے ایک بزرگ، ایک شخص وہ گئے اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تھوڑے لوگ ہوتے تو ایک دوسرے کو انسان دیکھ سکتا، اور اگر کوئی شخص زور سے دعا کر رہا ہے تو دوسرے شخص اس کی دعا کو سن سکتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ has written this story, and he says a person went for tawaf, and during tawaf he began to make dua to Allah. And of course in tawaf you are allowed to, in fact you should ask Allah for du'as. And he began to say, "Oh Allah, I am so worried and so upset, and all these calamities have befallen me. I am almost broken. Ya Allah, please help me in this situation. I don't think I can last like this any longer. یا اللہ، میں بالکل ٹوٹا ہوں، میرے اوپر اتنی زیادہ پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اس طرح میں چل نہیں سکتا ہوں، اس طرح میں اپنی زندگی چلا نہیں سکتا ہوں، تو ہی ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور وہ بار بار یہ دعائیں کر رہا تھا۔ تو ایک عورت وہاں سے، اس نے اس شخص کو دیکھا اور اس کی یہ دعائیں سنی، تو طواف کے بعد وہ عورت نے اس کو بلایا، عورت پردے کے اندر تھی، اور بلا کر کہنے لگی کہ میں نے سنا آپ کو کہ آپ اتنی گریہ وزاری کر رہے تھے، آپ کے اوپر کون سی اتنی بڑی پریشانی ہے؟ A woman saw this man making these du'as, and she turned round after tawaf and said to him, I saw you making dua and I heard you
asking dua in this manner from Allah that so many calamities have befallen you, what is it so big that you are complaining like this to Allah? وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ شکایت اللہ پر کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود واقعہ بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں، میں نے اس عورت کو کہا کہ تجھے کیا پتہ، تیرے اوپر تو کوئی پریشانی کبھی آئی نہیں ہے، تو اس لیے تو میری پریشانی کو سمجھ نہیں سکے گی. What do you know? You may never have experienced anywhere near what I have experienced. So you won't understand my hurt and my pain and the burden upon myself. جو میرے اوپر بوجھ ہے، پریشانی ہے، آپ کبھی سمجھ نہیں سکیں گے. اس عورت نے کہا کہ آپ کے اوپر جو پریشانی ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ مت کہو کہ میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں. آپ کو کیا پتہ کہ میرے پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی؟ How do you know, the woman replied, that no calamity has befallen me? You can't say that nothing has affected you. How do you know? So he replied, I am looking at your stature and you're walking perfectly fine. You're not complaining. آپ کوئی شکایت نہیں کر رہے. آپ کے وضاقتہ سے، آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ جتنی پریشانی ہو سکتا ہے میرے اوپر آئی ہے، آپ کے اوپر نہ آئی ہو. تو مرد نے کہا کہ وہ کون سی پریشانی ہے؟ He said, what is that burden that has come upon you? تو اس عورت نے پھر جواب دیا وہاں مطاف کے اندر بیٹھے بیٹھے کہ میں کبھی آپ کو یہ بتلاتی نہیں، لیکن اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دوسرے لوگ بھی پریشانی کے اندر ہے، اس لیے میں آپ کو بتلا رہی ہوں. I'm only telling you this next story so that I can do shukr of Allah that it is not any worse than this, but also so that you realize that there are people who have greater calamities and musibat than you. پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. اس عورت نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے، عید کے موقع کے اوپر وہ قربانی کر رہا تھا ایک بکری کی. تو میرے جو 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ کھیل رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو بعد میں بڑے نے چھوٹے کو کہا کہ ادھر آؤ، جیسے ابو کر رہے تھے اس بکری کے ساتھ ہم کھیلتے کھیلتے، اس طرح میں آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں. He said, let me show you what father was doing to that little goat. He was sacrificing it for قربانی. تو اس نے وہ چھری لی اور چھری لے کر اپنے بھائی کے گردن کے اوپر جب چلائی تو وہ ظاہری بات ہے بہت تیز چھری تھی، گردن اس کے کٹ گئی. وہ بیچارہ وہیں تڑپتے تڑپتے مر گیا. جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، when he noticed what had happened, he realized he didn't intend this. He was just doing it out of play. He never knew it's going to get this real. تو وہ جو بڑا ہے وہ گھر سے بھاگ گیا. جو ہی میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی، I was sitting over there with my little son in my lap. چھوٹا بچہ وہ میری گود کے اندر تھا اور میں کھانا پکا رہی تھی. جو ہی وہ چھوٹے بچے کے شہید ہونے کی آواز مجھے آئی تو میں ادھر بھاگ کر گئی اس کے پاس، اور وہ میرا بچہ میرے ہاتھ کے اندر، اس کی آخری سانسیں جو ہیں وہ نکلی. اتنی دیر میں چھوٹا جو بچہ ہے وہ کڑائی کے پاس آہستہ 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 لڑکتے لڑکتے گیا. چھوٹا بچہ تھا 8 9 10 مہینوں کا. کڑائی کے پاس گیا، اس کو ہاتھ ڈالا، کڑائی کا جو پورا تیل ہے گرم آگ کھولتا اس کے اوپر گیا، وہیں وہ پگھل گیا، مر گیا چیخیں مار 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 کر. That little son of mine crawled up to the large pot full of oil that I was cooking and it was boiling,
I had gone quickly to save my other child, the younger one. And the oil, when he took it, boiling oil came over him and it killed him straight away, melted him. ادھر میں چیخ رہی ہوں اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. اتنی دیر میں میرے شوہر گھر آئے. My husband came back, and when he saw what had happened, because he couldn't save this one and he couldn't save this one, وہ بھی شہید ہو گیا. چھوٹا جو تھا، جو بچہ تھا، وہ بھی ہمارے سامنے شہید ہو گیا. روتے روتے ہم نے تسلی رکھی اپنی اوپر. تو شوہر نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ جو بیٹا نکل گیا ہے، پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا ہے ڈر کی وجہ سے، اچانک شوق کی وجہ سے، میں اس کو لے کر آتا ہوں. I'm going to bring back the son that has run away because of shock, because of fear of what he's done. اس نے کہا کتنے دن میں انتظار کرتی رہی. وہ میرا شوہر جو ہے، اس نے کہا تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نہ لوں. چھوٹا بیٹا تھا، ہو سکتا ہے بھیڑیوں نے رات کو، وہ کمزور ہو گیا، نہ کھانا پینا، بھیڑیوں نے اس کو کھا لیا. میرے شوہر تلاش کرتے 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 بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بھی وہیں. اس نے کہا جب تک بیٹا نہیں ملے گا واپس نہیں آؤں گا. چلتے 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 پھرتے گھومتے گرمی کے اندر پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوا، بے ہوش پڑ رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا، وہیں مر گیا. He was looking for the older son, and while looking for him in the intense heat, became dehydrated, fainted, unconscious, and in this state, after some time, due to hunger and thirst, died. میرے سامنے میرا چھوٹا بچہ جو ہے، تیل اس کے اوپر گرا، وہ پگھل گیا، وہ بھی مر گیا، شہید ہوا. دوسرا بچہ ذبح کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گیا میرے سامنے. تیسرا بچہ بھیڑیوں نے اس کو کھا لیا. شوہر جو ہیں وہ رخصت ہو گئی، کوئی گھرانے کے اندر باقی نہیں رہا. اکیلی رہی ہوں، نہ میرے کوئی بھائی ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں. بھانجے بھتیجے کو محرم بنا کر ادھر آئی ہوئی، لیکن آج تک میں نے اف نہیں کیا. I have never complained to Allah upon my situations. All I say is, Ya Allah, you know my situations. یا اللہ اس سے اور زیادہ تکلیف اور مصیبت کو نہ کرنا. Don't increase it more than this. بزرگ کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے یہ واقعہ بتلایا، اس نے پھر اتنی بات کہی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس حالت کے اندر ہوں اس پر میں تیرے رضا پر خوش ہوں، لیکن درخواست کرتی ہوں یا اللہ اس سے سخت مت کرنا. اتنا کہہ کر وہ وہیں سے کھڑی ہوئی اور پھر طواف کے اندر شامل ہوئی. میری آنکھیں رونے کی وجہ سے میں ادھر بیٹھ گیا ہوں. I sat there. She said these last few words, Oh Allah, I am grateful for everything you have left with me still. You have given me the ni'mats. But oh Allah, do not intensify this test even further. Because I don't know how much I can tolerate and how much میں کتنی برداشت کر سکتی ہوں. یا اللہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور سخت مت کرنا. And she stood up from there, walked to the tawaf and began performing tawaf. He says, I was so taken back. میں اتنا اس سے اچانک مجھے دھکا لگا، شاک لگی، مجھے پتہ ہی نہیں. رو رہا تھا کہ میں اپنی تھوڑی سی پریشانی کے اوپر اتنی زیادہ شکایت کرتا ہوں، اور ادھر ایک عورت سامنے نظر آتی ہے کہ وہ طواف کر رہی ہے، اللہ سے عام دعائیں کر رہی ہے. کیا پتہ کہ اس کے اوپر کون سی مصیبت آئی ہوئی ہے. اس نے کہا اس کے بعد کوئی بھی مجھے تکلیف ہوئی، کوئی بھی پریشانی ہوئی، میں نے کبھی بھی اس کے اوپر کسی قسم کی شکایت نہ لوگوں کو کی ہے، نہ اللہ کو کی ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما، اور اس سے زیادہ تکلیف پریشانی کو یا اللہ میری حفاظت فرما.
After that, whenever anything afflicted me, any calamity befell me, then I would ask Allah, oh Allah, relieve me of this and do not intensify this parishani, this musibat, this calamity any further. اس لیے انسان اپنی طرف دیکھے، حالات ہر شخص کے ٹھیک لگتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ وہ شخص کن مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے، وہ صرف وہ شخص جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ ہاں، ہر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتا ہوں، ان کا پورا حق ادا نہیں کرتا ہوں، شکر کے اندر کر سکتا ہوں، شکر کے اندر I can't do as much shukr as I should do. I want to do shukr, but I know it won't never be enough. آج ہی میں الجزیرہ کا پڑھ رہا تھا، اور اس کے اندر جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے جو لکھا ہے کہ جو اسرائیلی حکومت they're doing a ground offensive، اور اس کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں، ہزاروں لوگ اب افیکٹڈ ہیں، کتنے لوگوں کو بھون ڈالا گولیوں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے، بموں کے ذریعے، وہ بیچارے مظلوم مجبور لوگ، اوپر سے بھی بمباری ہو رہی ہے، جہازوں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اندر جو ہے فوجی بھی جا رہے ہیں، کن کے لیے؟ وہ بیچارے بچے، مرد، عورتیں۔ بعض لوگ صرف کہتے ہیں نا وہ بچے ہیں، نہیں بھائی، وہ جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیچارے عاجز سب لوگ ہزاروں کی تعداد میں۔ I was just reading the report today, Al Jazeera, they said almost 65,000 people have been killed in these 2 years. And I understand the Israeli people are saying that 1140 or 1150 people. So 1,150, so just over 1100 people of the Israeli people were killed about 2 years ago, which is very bad. But then compare it to the 65,000 people killed and the 160,000 people that have been injured, hurt, affected in some way. Al Jazeera has reported it today. That is disgusting. And just today, the United Nations Committee, they've ruled that what is happening in Palestine, in Gaza, it is a genocide. These are people who are specialists, who are experienced, who are neutral. The United Nations body, all the countries, they believe in them as the leading role. So the question comes that if that is a genocide, what about those people who are assisting the government? Will that be assisting genocide? اور دنیا کے اندر تھوڑے سے آدمی بھی مر جائیں یا قتل ہو جائیں کسی حکومت کے ذریعے، تو دوسری حکومتیں آ کر ان کو کہہ دیتی بھائی روکو اس کو۔ اور یہاں بجائے یہ کہنے کے کہ فلسطینیوں بیچاروں مظلومین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بجائے یہ کہنے کے روکو، یہ ملک ان کو اسلحہ دے رہے ہیں کہ اور جا کر ان کو قتل کرو۔ These countries are supplying arms and supplying parts and supplying ammunition to carry on with the killing. That's what it is. It's carrying on with the killing. You can see it on the news. I was just reading the BBC website, and Jeremy Bowen, he's given a whole article on it, which is quite rare sometimes from the BBC to be speaking in this terms, especially over this 2 years period. That's my opinion. لیکن کہنے کا مقصد، اور پھر وہاں بھوک اتنی ہے کہ کھانا پینے کے جو ٹرک ہیں وہاں کھڑے ہیں.
hundreds and hundreds and hundreds of trucks full of food, medicine, aid, etc. لیکن اسرائیلی حکومت اجازت نہیں دے رہی کہ وہ جا کر ان بیچارے بھوکوں کو، پیاسوں کو، ننگوں کو وہاں ان کو کچھ دے دیں۔ اس لیے جب آپ کبھی رات کو Can I have the time on the clock please؟ جب آپ کبھی رات کو آپ بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے یہ نرم بستر دیا ہوا ہے، آج میں نے رات کو بہترین انداز کے اندر کھانا کھایا ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھانا بہترین کھایا ہے، اور نرم نرم اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ وہاں غزہ کی کیا حالت ہے؟ ایک وقت تھا کہ ہم سب ویڈیوز دیکھتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ بہت ساری نیوز آرگنائزیشنز آپ کو سچ اور پورا سچ نہیں بتاتے۔ مینی آف دا مین اسٹریم media organizations, they don't give you the full picture. Here and there they'll give you a news article, and even that the wording will be very very careful, so that the Palestinians, they are not made into the victims. Some of the news organizations, and they are very very pro-Israeli government. But having said that, you have the social media with you، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ 1 سال پہلے تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کا دل نرم ہوتا تھا، اور نرم ہو کر آپ اپنی تمام دوستوں کو، جان پہچان والوں کو، کولیگز کو وہ بھیجتے تھے تاکہ ان تک بھی پہنچ جائے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کو بھیجے بھی، آپ سکین کر کے دیکھ لیتے ہیں اپنے اسمارٹ فون کے اوپر، اور اس ویڈیو کو کھولتے نہیں ہیں، فوراً اس کو پاس دیٹ اگلے پر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی لنک بھیجا کسی آرٹیکل کا، او آئی سین اٹ، از اوکے۔ ایک وقت تھا کہ واٹس ایپ گروپ، فیس بک گروپس، سوشل میڈیا گروپس، انسٹاگرام، یعنی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھیجتے تھے لنکس بھی، مختلف ویڈیوز، آرٹیکلز، سٹوریز، پکچرز، لوگ اس کو دیکھتے، آگے فارورڈ کرتے، پوری دنیا کے اندر سچائی کو پھیلانے کے لیے۔ یو وڈ اسپریڈ دا ٹرو نیوز ٹو دا ورلڈ۔ وائی از اٹ that you have stopped doing that? If any of the Palestinian news comes to you, you just scroll past it. Have we become desensitized all of a sudden کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں؟ یاد رکھنا کہ آج اگر اللہ نے ان کو آزمایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ انڈیویجولی، ذاتی طور پر بھی اس کی طرح توجہ تو نہیں دے رہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو بھی کسی وقت آزمائش کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، گھرانے کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے آپ کو ایک بیماری لگا دے، سخت بیماری، منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ کی پوری دنیا بدل جائے۔ ہمارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مالی لحاظ سے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، عزت کے طور پر بہت کچھ دیا ہوا تھا، کام ان کا بہترین چل رہا تھا، اس کے ماتحت پتہ نہیں 20-30 آدمی کام کرتے تھے، صبح جس وقت چاہتے اٹھ کر 10 بجے 11 بجے چلے جاتے کام پر، واپس آتے تھوڑے گھنٹوں، اچانک ان کو کینسر ہوا، بس چند مہینوں کے اندر وہ کینسر اتنا جلدی پھیل گیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ مولانا آپ سے بات کرنی ہے۔ میں سمجھا پتہ نہیں کون سی بات ہے، ابھی ہی کرنی ہے؟ اس نے کہا نہیں، رات کو جب آپ تسلی کے ساتھ ہوں میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میرے بہت قریبی دوست تھے،
اللہ ان کو بھی اور باقی جتنے بھی مرحومین ہیں غریق رحمت فرمائے. بہت قریبی دوست، بہت اچھے آدمی. اللہ نے ان کو دوسرے راستے سے سیدھے دین کی طرف لے کر آئے اور ہماری مسجد میں بہت دور سے پھر آیا کرتے تھے. اس نے کہا یہ کینسر ہے. چند مہینوں کے اندر اس کے اندر اس طرح کمزوری آ گئی، کام سے چھوٹ گئے. کام کو جواب دے دیا کہ اب میں نہیں آ سکتا ہوں. کچھ عرصہ گزرا، اس نے ہر قسم کی دوائی استعمال کی، پتہ نہیں کون سے ملک سے یہ منگائی، کس کے پاس یہ گئے، کس کے پاس گئے. اللہ نے مال دیا ہوا تھا. کام والوں نے کہا کہ آپ کو ریڈنڈنسی بھی مل دیتے ہیں. ایک وقت آیا کہ وہ بستر کے اوپر تھے، اس کے کمرے کے اندر میں گیا اور کینسر نے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کی ہڈیاں صرف نظر آ رہی تھی، جسم کے اوپر پورا جو گوشت ہے وہ پگھل گیا. آخری موقع یہ تھا کہ ہم ادھر تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور وہاں کاٹن جو وول تھا، کتن جو تھا، روئی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پانی میں ڈیبو کر تھوڑی دیر اس کے ہونٹوں کے اوپر لگا دیتے تاکہ وہ پانی ہونٹوں کے ذریعے اس کی گردن پر، کھانا پینا اس کا بند، اس کی آنکھیں بند، اور اس کی سانس زور زور سے نکل رہی تھی. Friend of mine, he was affected. Allah had given him everything. He had the wealth, he had the health. He would go to the gym and do circuits. I would speak to him. I said, how can you do such circuits, so much exercise? I was baffled. He called me, he said, I need to speak to you. Told me he had cancer. Because he had money, he tried all the hospitals. They said, no chance to save you. No operation. Different medications, nothing could save him. Within months, he became very, very, very weak. And a time came after some time that he looked a skeleton. Only his bones, the meat had sort of withered away, melted away. And then a time came, I was standing inside his room by himself with another 2 or 3 friends. And we had cotton wool, we'd dip it in the water, place it over his lips so that the water would go down. He couldn't eat, drink, anything. And here's the worst thing. They said, nil by mouth, no food from now on, just let his body shut off straight away. اب اس کو کھانا پینا بالکل بند ہے، اب وقت دو تاکہ اس کا جسم خود مر جائے. I had tears in my eyes. He left this world. وہ تو شہید ہوا. تو کہنے کا مقصد کہ کسی انسان کے اوپر بھی تکلیف پریشانی آ سکتی ہے. کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میرے اوپر تکلیف پریشانی مصیبت بیماری نہیں آ سکتی. آج ان فلسطین، غزہ، ویسٹ بنک، ان علاقوں کے اوپر ہے اور وہ برداشت کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو ایسی ہمت دی ہوئی ہے. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا. آپ مار تو سکتے ہیں، ہمارے جسم کے دھچیاں اڑا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر آپ خوف نہیں ڈال سکتے. ہم جو ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو اس لیے بھائی کم از کم ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھو. کیپ دیم ان یور مائنڈ. چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے دنیا کے جس خطے میں، وہاں جہاں کہیں بھی wherever there is zulm and cruelty going on, keep them in your mind and let other people know about the zulm and the cruelty and the nastiness and the torture that is going on in those places. With the social media of today, nobody can say, I am restricted. Now, I know that there are algorithms and there's certain words and there is certain censorship on certain news about Palestine, about certain places. I understand. But the amount that you can do, my message is, let's do that. Every one of us is a journalist of truth. سچ کا ہر ایک جو ہے وہ صحافی ہے. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما. ظالمین سے
یا اللہ تمام مظلومین کو نجات نصیب فرما اور ظالمین کو صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور سب سے بڑی بات یا اللہ وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔